میرا لاسٹ مشاعرہ وہ تھا، اور میں نے جا کر وہیں توبہ کر لیا کہ ربا میری زندگی جتنی بچی ہے۔ تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز ہوا، محفل کو کامیابی کی ضمانت مل چکی۔ اب آئیے خیر الکلام کے بعد خیر الانام کی بارگاہ میں چلے، نعت پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک حسین گلدستہ پیش کرنے کے لیے ہم ایک ایسے شاعر تک پہنچنے کی جسارت جرأت ہمت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک، آسام سے لے کر راجستھان تک، بنگال سے لے کر بہار تک، بلکہ پوری دنیا کے اندر الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا کے ذریعہ سے جو اپنی شاعری کے ذریعہ سے اپنے لب و لہجے کا لوہا بنوا لیتا ہے، وہ شاعر جسے دنیا جناب شاہ خالد مولوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے درمیان وہ آئیں گے۔ اس سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں بیٹھ کر آپ سے اپیل کر رہا تھا کہ آپ لوگ تھوڑا سا آ جائیے، چند شعر پڑھ دو، تیار ہے؟ یہ ماشاءاللہ سہرسہ، سمری، بختیار پور، علی سٹان آباد، ماشاءاللہ یہ پورا علاقہ بڑی محبتوں سے آپ ہمیں نوازتے ہیں۔ میں ابھی پچھلے دنوں سفر کرنے گیا، مدینہ پاک کی زیارت کر کے آیا۔ اللہ نے یہ سنہرا موقع عطا کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روضہ حبیب پر جانے کے بعد مسجد نبوی میں اور بیت اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیر، نمونہ اسلام، پیر طریقت جناب حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی حفظہ اللہ وتولہ سے مجھے بیعت ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور میری مسجد نبوی میں ہی میں نے الحمدللہ آپ کی جو وہ بہاریہ مشاعرے تھے، جس شاعرات سے بھرے ہوئے مشاعرے کے اندر یہی وہ مشاعرہ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں کہ برکت نے کیا تھا۔ غزل کے مشاعرے میں میرا لاسٹ مشاعرہ وہ تھا، اور میں نے جا کر وہیں توبہ کر لیا کہ ربا میری زندگی جتنی بچی ہے انشاءاللہ نعت پاک مصطفیٰ پڑھوں گا، جلسہ سیرت نبی پڑھوں گا، اور پڑھوں گا تو مظاہرہ قرت، اور انشاءاللہ اس طرح کی محفل کو پڑھوں گا۔ غزل سے توبہ نہیں کی ہے، غزل تو وہ پاک اور پوتر صنف ہے میرے دوستوں، جسے منبر رسول میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ خدا کی قسم ان مشاعروں سے میں نے توبہ کر لی کہ جس مشاعرے کے اندر اورانیت ہے، اس مشاعرے میں جس میں صنف نازک ہے، شاعرات ہیں، ان سے ہم نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ میں آخری مشاعرہ یہی پڑھا تھا، اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، یہ وہی سہرسہ کی سرزمین ہے، مجھے یاد نہیں آتا وہ جگہ کون سی ہے، میری صدارت بھی تھی اور نظامت بھی تھی، اور عمران پرتاپ گڑھی صاحب اس میں مہمان خصوصی کے طور پر آئے تھے، اور ماشاءاللہ 1.5 سے 2 انہوں نے پڑھا تھا۔ پپو یادو صاحب چیف گیسٹ کی حیثیت سے یہاں آئے تھے، ایک بڑا مشاعرہ تھا، اس کی بھی نظامت میں نے کی تھی۔ تو یہ اس علاقے کے اندر تمام تر چیزیں، آج میں ان چیزوں سے توبہ کرنے کے بعد پھر آپ کے علاقے میں آیا ہوں۔ میں تمام اپنے فین سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی محبتوں سے مجھے نوازے۔ مولانا مظہر صاحب نے ایک بڑی بات کہی کہ مجاہد حبیبی صاحب آپ زیارت حرمین شریفین سے جب مشرف ہو گئے اور حضرت پیر صاحب سے وابستہ ہو گئے تو میرے دل کی بے چینی بڑھ گئی کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت، اور اسے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے جڑنے کے بعد اللہ والوں کے قلوب کے اندر اللہ محبت ڈالتا ہے۔ شعر دیکھیں میرے دوستوں کہ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے۔ ہائے ہائے یہ بتی کہاں گم کر دیا بھائی، عجیب عجیب طرح کی مخلوق ہے خدا کی بھائی، یہ کبھی اوپر چڑھ جاتی ہے کبھی نیچے آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ اچھا کر رہا ہے، جو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے۔ آپ سنتے رہیے، آپ مجھے دیکھیں اس وقت مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں، اور نعت پڑھنے والا آدمی خوبصورت ہی ہے۔ ہم دیکھیں میرے دوستوں کے ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوائی انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ تھوڑا اور لہک کے بولیے سبحان اللہ۔ آپ اتنا بھی شریف نہ سمجھ لیجیے، نظامت کرنے میں کوئی شرافت نہیں، میں جتنا چلنے میں ٹیڑھا ہوں اس سے زیادہ دل کا ٹیڑھا۔ آپ کو جب تک بلوا نہیں لوں گا میں مائک پہ دوسرے آدمی کو بلوا نہیں، وقت ایسے ہی فیصلہ آپ کیجیے۔ شعر سمجھ میں آئے واہ واہ کیجیے، نہیں سمجھ میں آئے ہائے ہائے کیجیے، کچھ کیجیے۔ ہاں تو آپ تھوڑا بولتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ جو لوگ کھڑے ہیں نا باہر اگلی پچھلی صفوں میں، وہ سب سمٹ کر آگے آئیں گے تو شاہ خالد کو آنے دیجیے، انہیں خود افسوس ہوگا کہ ارے یار میں کیوں شبنم میں کھڑا ہوں، سردی ہو سکتی ہے، آپ کو زکام ہو سکتا ہے، پنڈال بڑا اچھا ہے،
آپ کی محبتوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میرا کچھ نہیں جا رہا ہے. میں تو چاہوں گا ایسے شیر پڑھ کے چلا جاؤں. میرا معاملہ آیا ہوں، چند دن میں کھایا ہوں، میرا لفافہ حلال ہو چکا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے دوستوں. شیر دیکھیں، ارادے نیک ہو، ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے. ارے دوائی انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے. چلو پھر آشنا کرائے پیشانی کو سجدوں سے، ہے لہجہ تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے. ہے لہجہ، اب بس میری جان اسی طرح سن لو، کلیجہ نہیں کلیجی نکال کے رکھ دے. بس ایسی سنیں. شرط کے ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے. چلو پھر آشنا. ہاں ارادے نیک ہو تو حوصلہ. مالا تو شروع میں ڈر گیا میں کہ مالا کا دائرہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ کب خودکشی ہو جائے کوئی، لیکن اس لیے مالا کا دائرہ کبھی بھی بڑا بنائیے. صاحب نے گلے میں اتنا ٹائٹ پہنا دیا کہ لگ رہا تھا کہ آپ سولی چڑھ گئے، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ کی محبت ہے ان کی تھوڑا سا ماشاءاللہ. دیکھیں میرے دوستوں، ارادے نیک ہو، ارادے نیک ہو. جزاک اللہ. ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا، دوا انسان کرتا ہے، شفا شفا دیتا ہے. چلو پھر آشنا کرائے پیشانی کو سجدوں سے، ہے لہجہ تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے. اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی. ہائے ہائے. شعر سنیے میرے دوستوں. آج میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اس میں MS چمپارن میڈیا جس کے ڈائریکٹر علی جناب فیضان صاحب. ارے دیکھیے نا تھوڑا تو بہت. ہاں تو یہ فیضان بابو ماشاءاللہ زبردست چینل ہے. آپ جو ہے MS چمپارن میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور ان میں اچھی باتیں آپ کو ملیں گی، چونکہ وہ چینل جو ہے مولانا صدر عالم صاحب کا ہے ماشاءاللہ اور زبردست تقریر ہے. ابھی ان کے انداز بیان کو دیکھیں گے، وہ آپ کو ہنسائیں گے، وہ آپ کو رولائیں گے اور بیچ بیچ میں انشاءاللہ نعت بھی سنائیں گے. آواز بھی بڑی پیاری. اگر کسی مقرر کے پاس تقریر کے لہجے کے ساتھ ساتھ آواز اچھی مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ. دیکھیں میرے دوستوں نے سننا ہے آپ کو. ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے. چلو پھر آشنا کرائے پیشانی کو سجدوں سے، ہے لہجہ تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے. اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے. اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے. ایک غزل دے دو. آپ حیران ہوں گے کہ مجاہد ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ میں غزلیہ مشاعرے سے. غزلیہ نے غزل کتنی پاک اور پوتر ہوتی ہے. خدا کی قسم اساتذہ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. میں غزل کے شعر پڑھ رہا ہوں کہ چہرے کے تبسم کو دیکھیں گے کہ انداز کس طرح کا ہے. خود اپنے آپ کو بے دام کرنا پڑتا ہے. چوہن دیکھیں میرے دوستوں، حاجی زبیر صاحب کی دعائیں لیتا ہوا میں آپ تک پہنچ رہا ہوں کہ خود اپنے آپ کو بے دام کرنا پڑتا ہے. ستم تو یہ ہے سر عام کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا کچھ تو کیجیے کم سے کم. یہ 3 کلو کی منڈیا ایسے ایسے ہلا رہے ہیں، 2 انچ کی زبانیں نہیں، سنایا اڑیا سنایا سفلا دونوں نظر آ. لیکن آپ بولیں گے، بول کے سنیں گے تو اچھا لگے گا. خاموش ہو جائیے گا تو نماز جنازہ کی نیت کر لوں گا. اللہ اکبر پڑھانا شروع کر دوں گا، سب کو بھیج دوں گا خبر. ٹھیک ہے؟ ایسا مت کیجیے. ہاں خود اپنے آپ کو بے دام کرنا پڑتا ہے. ستم تو یہ ہے سر عام کرنا پڑتا ہے. ارے چلیں گے مال میں ہم کل کھلونے لائیں گے، یہ وعدہ بیٹی سے ہر شام کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. چلیں گے مال میں ہم کل کھلونے. ہائے ہائے کیا غریبی ہے میاں. چلیں گے مال میں ہم کل کھلونے لائیں گے، یہ وعدہ بیٹی سے ہر شام کرنا پڑتا ہے. ہمارے گاؤں میں ایسے غریب ہے جن کا امیر شہر کو اکرام کرنا پڑتا ہے. ہمارے گاؤں میں ایسے غریب ہے جن کا امیر شہر کو اکرام کرنا پڑتا ہے. یقین ہے
اس کی ضرورت بہت بڑی ہوگی جسے بخار میں بھی کام کرنا پڑتا ہے. یقین ہے اس کی ضرورت بہت جسے بخار میں بھی کام کرنا پڑتا ہے. اسے کہتے ہیں غزل کی شاعری جو چبھتی ہے. اسے بعد میں سنیے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لنگڑا کچھ کہہ کے چلا گیا ہے کہ نہیں. ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ کی سماعتیں ہیں. اب آئیے میرے دوستو آپ کے چہیتے شاعر جناب شاہ خالد مولوی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی پاک اور پوتر شاعری سے ہم سامعین کو نوازے اس شعر کے ساتھ کہ کوئی جبرائیل آئے کرے چاک میرا سینہ. ہائے ہائے کوئی جبرائیل آئے کرے چاک میرا سینہ. جہاں دل دھڑک رہا ہے وہاں ٹاک دے مدینہ.